کو پہلے بھی بتایا کہ ہم خاتم کا مطلب مہر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ عربی میں جب خاتم جمع کے ساتھ ہے، یہ مضاف مضاف الیہ بن جاتا ہے، یہ فضیلت کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ کسی بھی لحاظ سے خاتم کا مطلب ہم آخری نہیں لیتے۔ ایک مطلب یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری شریعت لائے ہیں، ایک مطلب یہ بھی ہے کہ آپ میں تمام کمالات ختم ہو چکے ہیں اور آپ افضل ہیں۔ تو یہ ہم معنی دیتے ہیں، کافی بار ہم نے اس کا ذکر کیا ہے، لیکن جو آپ مطلب لیتے ہیں، جیسے کوئی کسی نے کوئی پلیٹ کھائی، ہر چیز اس میں کھا کے اس کو ختم ہی کر دیا، کچھ رہ ہی نہیں گیا، یہ مطلب نہیں آپ ثابت کر سکتے، اور یہی آپ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کریں، لیکن آپ جو مطلب دیتے ہیں وہ قرآن اس آیت کے شان نزول کے بھی خلاف ہوتا ہے اور ساتھ دوسری آیات کے بھی خلاف ہوتا ہے۔ تو اب آپ بتائیں، خاتم النبیین میں دو الفاظ ہیں، اس کا آپ ترجمہ کریں کہ خاتم اور النبیین کا کیا مطلب ہے؟ جی یہ جو آپ نے ابھی ایکسپلین کیا خاتم کا مطلب، یہ تو آپ کے اپنے پروفٹ کے ساتھ کانٹرڈکٹ کر رہا ہے، کیونکہ ان کی رائٹنگز میں ہمیں دکھتا ہے وہ خاتم کا مطلب بالکل آخری لیتے ہیں۔ بہت جگہ مطلب وہ لکھتے ہیں خاتم النبیین، یعنی اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یا اپنے لیے وہ بولتے ہیں میں اپنے ماں باپ کے لیے خاتم الاولاد ہوں، خاتم جی الاولاد۔ تو میرے بھائی تو پہلی بات یہ ہے کہ اس کا کیا آپ نے اگر مطلب ہے کہ وہ تصدیق کر رہے ہیں، کیا کر رہے زید صاحب سنیں میری بات، اگر آپ نے کوئی حوالہ پیش کرنا نا، وہ آپ پورا پیش کریں۔ 1974 میں آپ نے یہ، آپ کے علماء کہتے تھے کہ ہم ختم نبوت کے منکر ہیں، آج آپ کہہ رہے ہیں کہ یار آپ کے مسیح موعود تو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری ہے، تو پھر تو آپ کہہ رہے ہیں آپ کے علماء نے جھوٹ بولا 1974 میں، اور ہمارا ختم نبوت کا عقیدہ وہی ہے جو آپ کا ہے، تو پھر اس پہ آپ بحث کیوں کر رہے ہیں؟ آپ اصل میں مسیح موعود کی کتابیں سمجھے نہیں، اس وجہ سے ہم آپ کو قرآن پہ رکھتے ہیں، کیونکہ آپ نے مسیح موعود کے الفاظ لے کے ان کو توڑ مروڑ کے اپنا نتائج نکالنا ہوتا ہے نا۔ مسیح موعود نے واضح طور پہ فرمایا کہ جہاں پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آپ علیہ وسلم کا یہی عقیدہ ہے کہ آپ آخری ہیں، لیکن آخری شریعت والے نبی، کیونکہ آپ علیہ السلام کی نبوت علیحدہ ہے ہی نہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہے وہ آپ کے ساتھ ہی رہی، آپ ذل اور بروز طور پہ آپ کے ماننے والوں میں شامل ہو کے آپ کو یہ لقب دیے گئے، تو آپ مسیح موعود کی باتیں نہ بیان کریں، آپ کو تو اس کی سمجھ ہی نہیں آتی، آپ تو ان کے منکر ہیں۔ قرآن آپ کہتے ہیں آپ مانتے ہیں، آپ بتائیں خاتم اور النبیین کا کیا مطلب ہے؟ یا تو آپ کہتے ہیں یار مجھے نہیں پتا، پھر سلیم صاحب آپ کو سمجھا سکتے ہیں، میں سمجھا سکتا ہوں، لیکن سوال آپ سے یہ کیا گیا کہ خاتم اور النبیین کا کیا مطلب ہے، یہ بھی بتا دیں کہ خاتم کا صیغہ کیا ہے، یہ بھی بتا دیں ہمیں آج۔ میں خاتم کے کیا مطلب لیتا ہوں وہ آپ کے لیے بالکل irrelevant ہے میرے بھائی، کیونکہ اچھا میں تو آپ کے نزدیک مسلمان نہیں اور نہ تو میں آپ پر حجہ ہوں، لیکن آپ کا نبی تو آپ پہ ہے نا، وہ خاتم کا مطلب آخری لے رہا ہے، تو آپ اس کو کیسے ریجیکٹ کر رہے ہیں؟ میرے بھائی میں نے اس کا آپ کو جواب دے دیا کہ آپ اس کی غلط تشریح کریں، آپ مجھے بتائیں اگر آپ نے یہاں ہمارے ساتھ بات کرنی تو ہم آپ سے بھی سوال پوچھیں گے نا، کہ ہمیں پتہ ہو ہم کس سے بات کر رہے ہیں۔ خاتم جو لفظ ہے یہ کون سا اسم ہے؟ یا تو آپ کہہ دیں یار مجھے نہیں پتا۔ نہیں عربی تو میں زیادہ نہیں جانتا، لیکن اتنا یہ فائل اسم فائل۔ یہ اسم فاعل نہیں ہے میرے بھائی، یہ اسم آلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو خاتم کا کیا مطلب ہے آخری۔ میرے بھائی؟ اسم آلہ ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اسم آلہ ٹول ہوتا ہے، خاتم مہر کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جی 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 تو جی مہر خاتم۔ تصدیق کے لیے ہوتی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، نبیوں کی مہر، اس سے آپ کا عقیدہ نہیں ثابت ہوتا میرے بھائی، مہر تصدیق کے لیے ہوتی ہے۔ تو جب مرزا صاحب نے کہا میں خاتم الاولاد ہوں، تو وہ وہاں پر کیا تصدیق کر رہے تھے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، مرزا صاحب کی کتابیں آپ سمجھ ہی نہیں سکتے جب تک آپ قرآن کو نہ سمجھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جس حوالے کا آپ ذکر کر رہے ہیں خاتم الاولاد کا، اس میں یہ مفہوم ہے کہ آپ کے ذریعے سے اب آپ کے والدین کی نسلیں چلیں گی، جو آپ کے کازنز ہیں سارے جو مخالفین تھے جنہوں نے اسلام چھوڑے تھے یا آپ کی مخالفت کی، ان کی آج نسل ہمیں نہیں ملتی میرے بھائی، پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ
ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ مسیح موعود علیہ السلام نے خاتم النبیین کا کیا ترجمہ کیا ہے، اور جب یہ ایک رتبے کے لیے پیش ہوتا ہے، اولاد ہونا کوئی رتبہ نہیں میرے بھائی، جب رتبے کے لیے آ رہا ہے، کوئی رینک بیان ہو رہا ہے، تو وہ فضیلت کے لیے آئے گا۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ہم کہتے ہیں خاتم الشعراء، خاتم المحدثین، تو کیا اس کا یہ مطلب ہے وہ آخری شاعر ہیں یا آخری محدث ہیں؟ بالکل نہیں۔ تو مسیح موعود کی ہی ہم آپ کو تعلیم بتا رہے ہیں، ہم ان کے ماننے والے ہیں، ہم ان کے خلاف نہیں کچھ کہیں گے۔ جہاں پہ انہوں نے یہ خاتم النبیین کی تشریح کی، وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اب آپ کہہ رہے ہیں خاتم کا مطلب آخری ہے، اس کی تو تصحیح ہوگی، تو اس آیت سے آپ اپنا ختم نبوت کا عقیدہ نہیں پیش کر سکتے۔ سلیم صاحب اگر آپ نے ان سے بات کرنی، آپ بھی شامل ہو جائیں گفتگو میں۔ جی لیکن آپ اپنے نبی کے عقیدے کو مطلب کانٹریڈکٹ کر رہے ہیں نا، وہ خود کہہ رہے ہیں خاتم کا مطلب قرآن میں وہ لکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، جیسا کہ اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے، پھر اسی آیت کو کوٹ کر دیتے ہیں اب یہ خاتم الاولیاء کا۔ جی بالکل، جی وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا، پہلے تو وہ کہہ رہے تھے، پہلے تو وہ نبوت کے مدعی پر لعنت بھی بھیج رہے تھے، پھر انہوں نے خود وہ دعویٰ کر دیا۔ جی جی زید بھائی، ہم آپ کو پھر بھی موقع دیں گے، لیکن جو آپ سلیم صاحب نے آپ کو باتیں بتائیں، اس کو آپ سوچیں، اس کے متعلق جب تک دوسرے بولیں۔ جب مسیح موعود علیہ السلام نے نبوت کا انکار کیا، آپ نے خود ہی نبی کی تعریف بتائی کہ میں شریعت والے انبیاء کی بات کر رہا ہوں، وہ آپ نے بات پڑھی نہیں ہوگی کہ آپ نے تو چٹیاں پڑھی ہوتی ہیں، اس سے تو آپ کو کچھ نہیں سمجھ آئے گی۔ اگلے گیس مجھے لگ رہا ہے یہ وہی احمدی اس ہیں پر میں میرے بولنا بھائی چاہتا زید ہوں۔ بھائی، ہم آپ کی طرف آئیں گے واپس، فکر نہ کریں۔ مسرور احمد صاحب آپ تو احمدی ہیں نا، اگر آپ احمدی ہیں معذرت، یہ اصل میں ہم غیروں کو دعوت دے رہے ہیں، تو آپ سے تو بات انشاءاللہ ہوتی رہے گی، لیکن اگر آپ غیر احمدی آپ جلدی سے بتا دیں، پھر ہم آپ کی طرف آتے ہیں۔ جی مسرور صاحب، جی ٹھیک ہے ان کا۔ بھائی میں جی تو اگلے بھائی ہیں فیل موٹیویٹڈ بھائی۔ جی فیل موٹیویٹڈ بھائی، ہماری بات ذاکر نیک پہ ہو رہی تھی، وہ آپ نے پھر تحقیق کر لی، آپ کیے تھے تحقیق کے لیے، تو جی 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 اصل تو میں آپ کو کیا سمجھ آئی ہے؟ جی جی اصل میں جو رضی بھائی آپ کہہ رہے ہیں نا، کروسی فکشن جو لفظ ہے نا، وہ ایکس والا، جی ہاں جی اس میں تو وہ لکھا ہے نا کہ سلیب دینا، ٹھیک ہے، وہ یہ ایک نا قدیم سزا ہوتی تھی جو دینی ہوتی تھی، بہت بری سزا ہوتی یہ والی ہے۔ تو دوسرا جو لفظ ہے نا کروسی فکشن والا، دوسرا سی والا، ہاں ٹھیک ہے،
اس کا تو کوئی لفظ نہیں ہے, وہ تو لفظ ہی ایگزسٹ نہیں کرتا ہے, صرف فکشن بالکل لفظ ایگزسٹ کرتا ہے, ہاں جی. فکشن. یہ میرے بھائی آپ کو سمجھ نہیں آئی بات, اور آپ میوٹ پہ ہو جائیں کیونکہ ہماری آواز واپس آتی ہے. آپ کی جو مائک کا کوئی ایشو ہے تو آپ اس کو میوٹ کر لیں جب ہم بات کریں. وہ اصل میں آپ کو سمجھ نہیں ہے میرے بھائی. جو ذاکر نیک اور احمد دیدات ہے نا, انہوں نے, احمد دیدات نے ایک کتاب لکھی کروسیفکشن اور کروسیفکشن. کروسیفکشن ہوتا ہے کہ صلیب پہ بندہ مرا ہے, اور جو کروسیفکشن FICTION ہے وہ ہے کہ صلیب پہ لٹ کے لیکن مرا نہیں. تو احمد دیدات جو انہوں نے تو پوری زندگی افسوس سے کہنا پڑتا ہے منافقت کی. عیسائیوں کے آگے ایک عقیدہ بیان کرتے تھے, مسلمانوں کے آگے کہتے تھے صلیب پہ عیسی علیہ السلام چرے نہیں. لیکن جہاں تک ان کا معاملہ ہے ذاکر نے کا, انہوں نے کہا ہمارا عقیدہ ہے کہ عیسی علیہ السلام صلیب پہ تو گئے ہیں لیکن وہاں وفات نہیں. اس وجہ سے وہ آج کل پاکستان میں بھی عیسائیوں کے آگے وہ یہی کہہ رہے ہیں, وہ قرآن کی آیت پیش کریں, وما قتلوہ وما صلبوہ. بلکہ احمد دیدات بھی اسی آیت کو پیش کر کے یہی باتیں کہتے ہیں. لیکن جب مسلمانوں نے ان کو پکڑا تو منافقت کر لی کہ نہیں یہ تو نہیں میرا, کہتے گول مروڑ کے وہ بات کو ٹویسٹ کر دیتے تھے. تو یہ میرا سوال آپ سے تھا فیل موٹیویٹڈ بھائی, کہ ذاکر نے ہمارے دلائل آج استعمال کر رہے, اس کی وجہ آپ بتا دیں. آپ کو وجہ تو پتہ ہوگی کیوں اس کو ضرورت پڑی ہے, یا تو آپ کہہ دیں نہیں مجھے پتا. جی رضی بھائی, میری آواز اب ٹھیک آ رہی ہو؟ میں نے ہاں دوسرا جی بھائی, موبائل جو ہے نا وہ بند کر دیا. ہاں جی آ رہی ہے جی بات. رضی بھائی, اصل میں سمپل میں سادہ سی بات کروں گا کہ جو ایکس والا کروسیفکشن ہے نا, اس کا تو مطلب ہے سلیب دینا, ٹھیک ہے. صلیب پہ اور مرنا. جی سلیب پہ مرنا, ہاں سلیب جی دینا سلیب پہ مرنا وہ ایک ہی بات ہوگی نا. تو اچھا دوسری جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ سلیب دینا اس پہ موت نہیں آنا, رضی بھائی یہ تو لفظ ہی ایگزسٹ نہیں کرتا, یہ تو عمل ہی ایگزسٹ نہیں کرتا. میرے بھائی. کسی کو آپ پھر آج سننے نہیں آئے میرے بھائی. میں نے ابھی آپ کو بتایا یہ لفظ نہیں ایگزسٹ کرتا, یہ ذاکر نیک اور دیدات نے یہ لفظ بنایا ہے تاکہ لوگوں کو سمجھ لگ جائے کہ قرآن میں جو صلبوہ ہوا ہے اس کا مطلب ہے صلیب پہ مرے نہیں لیکن لٹکائے گئے ہیں. اس وجہ سے اس کو کروسیفکشن کہا جاتا ہے, CTION. یہ اصل لفظ نہیں ہے میرے بھائی, انہوں نے بنائے تاکہ آپ جیسے لوگوں کو سمجھ آ جائے. رضی بھائی میں جو آپ جو بات کریں نا سلیپ پہ دینا اور مارنا نہیں, وہ لفظ ہی ایگزسٹ نہیں کرتا ہے نا. اصل میں بات تو یہ کر رہا ہوں, جی ایک ہے نہیں سلیپ کرتا. دینا, میری بات سنیں رضی بھائی, ایک ہے سلیپ دینا, ٹھیک ہے, جس میں آپ بول رہے ہیں کہ سلیپ کے اوپر چڑھا کے اور موت دینا یا قتل کرنا, ٹھیک ہے. اور ایک آپ کہہ رہے ہیں کہ سلیپ دینا وہ دوسرا ہوتا ہے جس کے اوپر سلیپ تو دی لیکن قتل نہیں کیا. رضی بھائی یہ عمل ہی ایگزسٹ نہیں کرتا ہے گا, یہ عمل ہی ایگزسٹ نہیں کرتا, تو آپ اس کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ اور ذاکر نائک کی آپ جو بات کر رہے ہیں انہوں نے تو کلیئر بتا دیا کہ وہ جو ہے وہ سلیب نہ سلیب دیا گیا اور نہ قتل کیا, اور شبہ رہ گیا اس میں, ٹھیک ہے, مشابت اچھا رہ گئی تو ہے جو انہوں بھی نے اس کی کیا جو میں. تشریح انہوں نے کی ہے صلیب کی, ما صلبوہ, وہ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے صلیب پہ وہ مارے نہیں گئے. ہاں کروسیفکشن ہوا ہے یعنی وہ لٹکے گئے ہیں لیکن وفات نہیں ہوئی. اس پہ آپ بات نہیں کریں میرے بھائی. رضی بھائی میں نے آپ کو بولا نا لاہور والی جو ویڈیو ہے نا جو ابھی کی ہے 2-4 دن کی پہلے, وہ لاہور والی ویڈیو میں نہیں بولا, وہ پرانی ویڈیو آپ جو دکھا رہے ہیں اس میرے میں بھائی بولا ہے اس بول نے, رہا ہے, اب میں ٹھیک ہے. پھر آپ کو دکھاؤں گا, اب آپ میوٹ ہو جائیں. آپ یا نا آپ کو سمجھ نہیں لگ رہی بات کیا ہو رہی ہے. یہ ذاکر نیک کی جو پرانی ویڈیو میں نے دکھائی تھی اس سے آپ نے رجوع نہیں ثابت کیا. پہلے اب میں آپ کو پھر یہ دکھاؤں گا, پھر لاہور والی دکھاؤں گا. اگر پھر آپ نے یہ بات کرنی پھر آپ نا یہ لکھ لیں کہ آپ نے مجھے شکست دے دی, کیونکہ جو کلیئرلی بات ہو رہی ہے آپ اس کا بھی انکار کریں تو پھر میں کچھ آپ کو کہہ نہیں سکتا. ایک اور بات سنیں, غور سے سنیں نا. Was Christ really crucified? Crucifixion means a person should die on the cross. Crucifixion means a person should die on the cross. And in my debate I've proved that Jesus Christ, peace be upon him, he did not die on the cross. So we don't have an English term for a person who's put on the cross but does not die. So we don't have an English term for a person who's put on the cross but does not die. So the new word that we can coin is crucifixion. Fiction, fiction, not fiction, not Fixion. So what we believe that it was a crucifixion. Crucifixion.
T-I-O-N, but it was not crucifixion, F-I-X-I-O-N, because I proved in my talk that he did not die on the cross. تو یہ ہو گیا پہلا کلپ, ٹھیک ہے, جس میں واضح ذاکر نیک کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو قرآن میں وہ صرف یہ ہے کہ وہ صلیب پہ فوت نہیں ہوئے, اس کا یہ نہیں مطلب وہ لٹکائے نہیں گئے, ٹھیک ہے. یہ ہو گیا پہلا کلپ. اب اس کا آپ نے انکار کرنا آپ کرتے رہے, عوام تو سن رہی ہے, ان کے لیے ہم اصل میں یہ پروگرام کریں. جو آتے ہیں انہوں نے اکثر نے انکار ہی کرنا ہوتا ہے, اللہ بہتر جانتے ہیں کس کو ہدایت ملے. اب یہ دوسری کلپ, ٹھیک ہے, یہ آپ سن لیں, اس میں بھی وہی بات تو یہ میرے بھائی, لیکن آپ اگر نہیں سننا چاہتے یہ آپ کی مرضی ہے. میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں, ذاکر نے یہاں سلبہ کا کیا مطلب دیتا ہے سمجھ لیں, اس میں سارا حل ہے. Sam, I'm a freelancer. اور اٹھائی لے کے برابر. Yes, Do you want me to give the answer in English or Urdu? whatever you want. اوکے, میں پسند کروں گا انگریزی, لیکن عوام اردو کو بہتر جانتی ہے, تو انشاءاللہ میں اردو میں جواب دوں گا. بھائی صاحب کا سوال ہے کہ آپ بائبل سے, صرف بائبل سے, Yes. باقی کوئی کتاب سے ثابت کر سکتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں مرے, کیونکہ عیسائی مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام مرے. تو ان کا چیلنج ہے مجھ سے کہ آپ بائبل سے ثابت کر سکتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں مرے. میں کروں گا, پہلے میں ذرا قرآن کا حوالہ دیتا ہوں آپ کے لیے, میرے مسلمان بھائیوں کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, قرآن کا حوالہ مسلمانوں کے لیے دیتا ہوں, یہ بہت اہم بات ہے. سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 157, انہوں نے کہا, یہودوں نے, لقد کفر الذین قالوا ان اللہ عیسی ابن مریم, وہ کہتے ہیں یہود کہ ہم نے قتل کیا عیسیٰ علیہ السلام جو آیت ویسے انہوں نے غلط پڑھی ہے, بہرحال اس کو ہم چھوڑتے ہیں. مریم علیہ السلام کے بیٹے تھے. اور قرآن میں لکھا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ, نہ انہیں قتل کیا نہ سولی پہ چڑھا, ولکن شبہ لہم, یہ صرف ان کا وہم ہے. اگر جو بھی اس بات پہ اختلاف کرتا ہے وہ بالکل غلط ہے. تو قرآن کی صاف آیت ہے وما قتلوہ وما صلبوہ, کیا عیسیٰ علیہ السلام کا نہ قتل کیا گیا نہ سولی پہ مرے. نہ سولی پر مرے, نہ سولی پر مرے. صلبوہ ایک ہوتا ہے کروسیفکشن اور ایک کروسیفکشن, CRUCIFIXION, مطلب کروسیفکشن سولی پہ چڑھانا اور مر جانا. ایک ہوتا ہے کروسیفکشن CRUCIFICTION, فکشن مطلب کہانی. یہ قرآن میں لکھا ہے. قرآن صحیح ہے کہ نہیں ہے اس کو فی الحال ذرا سائڈ پہ رکھتے ہیں. اب یہ اتنی واضح بات ہے میری بھائی, اگر اس کے باوجود آپ نے کہنا کہ نہیں وہ یہ نہیں کہہ رہا, وہ یہ اور باتیں کر رہا ہے, یہ آپ کا حق ہے, آپ اپنے عرش رکھنے کے لیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں. لیکن آپ دونوں کلپس دکھا دیے تو ہم پھر اگلے بھائی کی طرف جا. ایک ہمارے میں رسپیکٹ کے لحاظ سے نہیں میں ان کو بزرگ کہہ رہا, وہ آئے ہیں لیکن ان کا مائک ہر وقت خراب ہوتا ہے. تو خان صاحب آپ نے اگر بات کرنی ہے تو آپ نے اپنا جو یوٹیوب پہ ہے نا اس کو بند رکھنا ہے, اور آپ نے صرف فون پہ رہنا, اور آپ نے گالی نہیں دینی. اگر کیونکہ مجھے پتہ ہے آپ نے رجوع کر لیے تو میں آپ کو موقع دوں گا, لیکن اگر آپ نے گالی دی پھر پرماننٹ پوری زندگی آپ کی جتنی رہ گئی ہے آپ بین ہوں گے اس چینل سے, ٹھیک ہے. تو میں آپ کو موقع دوں گا اور ابھی دوں گا کیونکہ آپ عمر میں بڑے ہیں, لیکن اگر آپ نے گالی دی تو آپ کو نکال دیں گے. سلیم صاحب یہ خان صاحب ہیں. خان صاحب میں آپ سے ایک گزارش کی ہے کہ اپنا یوٹیوب بند کر دیں. میں آپ کو ایڈ کیے اسی وقت ہماری آواز واپس آ رہی ہے. جی خان صاحب خوش آمدید. جی خان صاحب خوش آمدید. آپ میوٹ پہ ہیں بھائی. جی اپنا مائک جی السلام علیکم. وعلیکم. جی یار تھوڑا سا شکایت ہے آپ سے, آپ نے مجھے بلیم کیا کہ آپ گالی گئے ہیں, یہ ہے وہ. کبھی میں نے گالی دی آپ کو بتائیں کب؟ خان سے پچھلی بار آپ جب آئے تھے نا آپ نے بہت گندی بات کی تھی حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے بارے.
آپ کو بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے. پھر میں نے برکت میں اب پچھلی باتوں کو چھوڑیں, آپ آج کیا سوال کرنا چاہتے ہیں؟ یار میرے سوال تو ہزاروں ہیں, لاکھوں ہیں, لیکن آپ برابر جواب نہیں دے پاتے. مثلاً بات سنو آگے. میرے بھائی 1000 سوال ہے نا, آج آپ ایک پوچھتے اگلی ایک ہی بار آپ کروں گا پوچھتے, میں. آہستہ آہستہ آپ کی 1000 کی گنتی انشاءاللہ بردر پوری کر دیں گے. آپ باتیں بہت کر جاتے ہیں, ہم کو موقع تھوڑا دیتے ہیں. بس چلو ایک ہی کروں گا, ایک ہی سوال کروں گا. اب اجازت ہے؟ جی میرے پاس تقریباً 80-85-100 کتاب ہے, مرزا صاحب کی ہے, کچھ دوسرے مسلمانوں کی ہے. آج پڑھا تھا کہ غلام احمد صاحب, مرزا غلام احمد صاحب کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر ہیں. اچھا ہو یہ گیا آپ ان کا کی سوال. یہ میرا سوال ہے. جی اگر اب وہ آپ آسمان پر میوٹ ہیں پہ ہو تو جائے میرے بھائی بھائی, آپ کا یار سوال آ سوال گیا. مکمل نہیں دیتے آپ. سوال مکمل, اچھا آپ آپ سوال کر لیں مکمل, مکمل, کر لیں مکمل. آپ سوال مکمل نہیں ہونے دیتے کبھی بھی, ٹھیک ہے کر لیں مکمل. تاکہ احمدی بھائی برابر میں سوال سمجھ نہ پائیں. اچھا اگر کر وہ لیں یہ سمجھے, آپ بولے نا ذرا خاموشی اختیار کریں, میری بات کو آگے چلنے دیں, تاکہ جو سامعین ہیں, ناظرین ہیں, ان کے دماغ میں جو عقل کی بات آئے, نئی بات آئے, معلومات میں اضافہ ہو. ٹھیک ہے بردر؟ پھر میرا سوال وہی ہے, آپ سبھی کہتے ہیں, کبھی کبھی مذاق کرتے ہیں, ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر اوپر میں کیا کھاتے پیتے ہوں گے, نماز کب پڑھتے ہوں گے, اس کے علاوہ کوئی واش روم کا کیا میرے بندوبست بھائی ہوگا. سوال مکمل کریں, ٹائم یا معذرت سے آپ کو ضائع نہیں کرنے دے سکتے. اچھا چلو یہ بتائیں, موسیٰ علیہ السلام آسمان پر ہیں, یہ ہے کہنا مرزا غلام احمد صاحب کا. آپ بتائیں ہاں یا نہ. ٹھیک ہے آپ کا سوال آ گیا. آ گیا. میں نے میں آپ کو ایک ہی پورا سوال کروں سوال, گا. میرے بھائی آپ کو پورا سوال کرنے دیا میں نے یا نہیں کرنے دیا؟ بڑی وکالت کر رہے ہیں آپ. میں نے تو ریکویسٹ کی آپ سے, گزارش کی کہ میرے احمدی قادیانی دوستوں کو بھی اس بات کا علم ہونا چاہیے. اب میں چاہتا ہوں کیونکہ آپ آئے ہیں, اب آپ جواب سنیں. آپ آئے ہیں میرے بھائی مزہ نہیں آ رہا ہے. چلو رکھیں, حوصلہ رکھیں. آپ بزرگ ہیں, مجھے نہیں پسند کہ میں آپ کو اب روکوں, لیکن اب آپ جواب, آپ کا میں نے پوچھا سوال پوچھ لیا, آپ نے کہا ہاں, میں جواب دینے لگا ہوں, آپ پھر شروع ہو جاتے. یہ اچھی بات نہیں ہوتی میرے بھائی. چلو بات کریں. آپ یہاں اخلاق سے کھانے بیٹھا نہیں ہوا, ٹھیک ہے؟ تو معذرت میں آپ سے کر رہا ہوں, آپ نے اب نا ایک بہت اہم بات ہوگی, آپ خود ہی اپنا جواب دیں گے, ہم نہیں دیں گے. یہ وہ حوالہ ہے اسکرین پہ, تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا. ایک سیکنڈ, سلیم صاحب ٹھیک نظر آ رہا ہے؟ صحیح. تو یہ نا شمروز خان صاحب آپ نے یہاں آج پڑھنی ہے کتاب, کیونکہ مجھے پتہ ہے آپ کو توفیق نہیں ہوتی کہ آپ خود ہی کتاب پڑھیں, تو شاید یہ مشکل ہو آپ کے لیے. بہرحال یہاں سے آپ اونچی آواز میں پڑھیں, یہاں سے مگر توفع. تھوڑا صبر کیجئے گا پلیز, برائے کرم. میں آنے کی بھی لگاتا ہوں, کچھ عمر کا بھی. جی سنیے نا, 52 پیج 52, موسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ ہیں. آپ وہ نہیں دکھائیں, میری بھی سن لینا ہے جو کہ مرزا صاحب نے لکھا ہے. اچھا میں پڑھنے لگا ہوں, آپ میں ہمت میرے بھائی کیا آپ پڑھیں. اب آپ میوٹ پہ ہی رہیں, مجھے پتہ تھا آپ نے نہیں پڑھنی کتاب. یار مجھے آپ ٹائم نہیں دیتے, آپ خاموشی اختیار کریں. آپ میوٹ پہ رہیں, میں اب آپ کو جواب دے رہا ہوں. میں نے آپ کو پوچھا تھا سوال آگے ہے, آپ نے کہا ہاں آگے ہے. اب میں جواب آپ کو دیتا ہوں. پہلی بات یہ ہے میرے بھائی, ہمیں ساروں کو پتہ ہے آپ نے کیوں نہیں کتاب کو پڑھا. جب میں نے آپ کو کہا ہے یہ وہ کتاب ہے جس کو آپ کوٹ کریں, نور الحق حصہ الاولی. یہ عربی کتاب ہے, عربی آپ کو آتی نہیں, ٹھیک ہے, تو آپ نے اس کی عربی تو ضرور نہیں پڑھی. بہرحال حضرت مسیح موعود علیہ السلام یہاں
مسلمانوں کو الزامی جواب دے رہے ہیں کہ آپ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ زندہ مانتے ہیں، جبکہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آیات ہیں قرآن میں ان سے زیادہ دلالت ہے، اس میں زیادہ ثبوت ہے کہ پھر موسیٰ علیہ السلام کو آپ زندہ مانیں۔ اب یہ دیکھیں مسیح موعود علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، مگر توفی کا لفظ جو قرآن میں حضرت مسیح اور دوسروں کے حق میں پائے جاتا ہے، سوا اس میں بغیر معنی مارنے کے اور کوئی تعویل نہیں ہو سکتی، اور یہ معنی مارنے کے ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بزرگ صحابہ سے لیے، میں یہ نہیں صحابہ سے لیے ہیں، یہ نہیں کہ اپنی طرف سے گرے ہیں، اور تو جانتا ہے کہ مارنا ایک امر ثابت دائم الوقوع اور خدا تعالیٰ کی قدیم سنتوں میں داخل ہے، اور کوئی نبی ایسا نہیں جو فوت نہ ہوا ہو، اور حضرت عیسیٰ سے پہلے جو نبی آئے وہ فوت ہو چکے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے جو نبی آئے وہ فوت ہو چکے ہیں۔ اور اب آپ کو جو پرچی دی گئی تھی وہ یہ تھی، یہاں سے وَفَرَضَ عَلَيْنَا أَن نُؤْمِنَ بِأَنَّهُ حَيٌّ فِي السَّمَاءِ وَلَمْ يَمُتْ وَلَيْسَ مِنَ الْمَيِّتِينَ، کہ ان دلائل سے موسیٰ علیہ السلام پھر زندہ، کیونکہ قرآن میں آیا کہ ان کی ملاقات کے متعلق شک نہیں کرنا۔ یہ الزامی جواب مسلمانوں کو حضرت مسیح موعود نے دیے کہ قرآن میں زیادہ دلائل موسیٰ علیہ السلام کے لیے کہ وہ زندہ ہیں۔ پھر آگے آپ نے خود ہی وضاحت سے بتایا کہ نہیں، سارے انبیاء حقیقت میں فوت ہو گئے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کوئی نبی نہیں جو فوت نہیں ہوا۔ اب اس کے دو پہلو ہو سکتے ہیں، ایک یہ ہو سکتا ہے کہ آپ میں یہ اوقات نہیں تھی آپ کی کہ آپ کتاب کو پڑھ کے تحقیق کر کے اعتراض کرتے، دوسرا یہ کہ آپ کو کوئی علم نہیں، آپ نے پرچی پڑھی ہے، یا تو آپ نے صراحتاً لوگوں کو کوشش کی کہ آپ دھوکہ دیں۔ تو آپ بتا دیں ان میں سے کون سی بات آپ نے کی ہے، ہم آپ کو اس معاملے میں اجازت دیتے کہ آپ عوام کو خود بتائیں کہ کیا آپ نے جھوٹ بولا یا آپ نے کتاب نہیں پڑھی، اور تو نہیں کوئی جواب اس کا ہو سکتا۔ جی جب میں جواب دوں، مجھے اجازت ہے آپ جواب دوں؟ ہلو